اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے حوالے سے کچھ تمہید میں نے کل کے درس میں بیان کر دی تھی۔ آیات کا ترجمہ اور کچھ تفسیر مزید باقی ہے، تو وہ آج آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ ان آیات میں کچھ طب کی بنیادوں کا بھی بیان ہوا ہے۔ طب کی اصل میں ترتیب وار 3 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 حفظان صحت، نمبر 2 استخراج مادہ فاسدہ، اور نمبر 3 حمیہ یعنی پرہیز۔ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صحت محفوظ رہے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے صحت خراب ہو جائے، یعنی موسم بدل رہا ہو تو کھلی جگہ پہ نہیں سونا چاہیے، کھائے پیے مگر اندازے سے کھائے، بغیر بھوک کے نہ کھائے، مضر چیزیں نہ کھائے، اور بہت کم نہ کھائے، بقائے صحت کے بقدر کھائے۔ تو اس اصل کا ذکر اس آیت میں فرمایا، کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز مت کرو، بے حد کھائے گا تو معدہ خراب ہو جائے گا اور بیمار پڑ جائے گا۔ دوسری اصل کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ تینوں جو طب کی جو 3 اصل ہیں، 3 بنیادیں ہیں، ان تینوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ دوسری اصل کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں فرمایا، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ پس جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ سر منڈا کر اس کا فدیہ دے، روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ آیت کا شان نزول حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے سر میں جوئیں ہو گئی تھیں، تو آیت نازل ہوئی اور ان کو سر منڈانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اگر بے احتیاطی سے یا ناگہانی طور پر بیماری پڑ جائے، کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو علاج کرائے، فاسد مادہ جسم سے نکالے، جیسے جوئیں یہ میل سے پیدا ہوتی ہیں، اب جب تک سر نہیں منڈائے گا تو جوئیں نہیں جائیں گی، ان کی افزائش ہوتی رہے گی۔ اسی طرح کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا جسم میں، تو جب تک اس کا مواد نہیں نکالا جائے گا وہ مرہم پٹی سے صرف کام نہیں چلے گا، اور اگر بدہضمی ہو جائے تو پھر مسحل لینا چاہیے۔ جب تک معدے کے روئیں نہیں کھلیں گے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ تو تیسری اصل سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں ہے کہ اگر وضو و غسل میں پانی مضر ہو تو تیمم کرے، یہ اجازت پرہیز کے طور پر ہے۔ پانی سے پرہیز نہیں کرے گا تو ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری بڑھتی جائے گی، تو اس صورت میں فرمایا کہ تیمم کرے۔ طب یونانی میں فاسد مادہ باہر نکالا جاتا ہے، اور جو ہمارے ہاں آج کل مروجہ ڈاکٹری ہے اس میں فاسد مادے کو جسم کے اندر بھسم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر فاسد مادہ جسم میں باقی رہ جائے تو بیماری لوٹ آتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹری میں کورس پورا کرنا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے۔ طواف اور نماز میں سطر چھپانا ضروری ہے۔ سطر مرد و زن کا ایک ہے۔ پھر عورت کے 3 مراحل ہیں، حجاب ہے، محارم کا حجاب،
تماز و طواف کا حجاب اور اجانب کا حجاب، یہ 3 مراحل ہیں حجاب کے۔ طواف میں بھی چہرہ، کفین اور قدمین کھلے رہ سکتے ہیں۔ آیت کریمہ میں لباس کو زینت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ عمدہ لباس میں نماز پڑھے۔ ذلیل قسم کے لباس میں نماز پڑھنا نماز کی بے توقیری ہے، فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عجیب سا فجر کی نماز میں عجیب سا لباس پہن کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی نماز تو ہو ہی جاتی ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ایسے لباس میں نماز پڑھنا شائستگی کے خلاف ہے۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں اپنی زیبائش لے لو ہر مسجد کے پاس، یعنی جب کسی مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو اچھا لباس پہن کر جاؤ۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، بیجا خرچ مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا لباس اور حلال چیزیں دنیا میں مومنوں کے لیے بھی ہیں اور کافروں کے لیے بھی ہیں، آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ یہ جو راہب ہوتے ہیں، سادھو سنت ہوتے ہیں، یہ کھانا بہت کم کر دیتے ہیں، لباس بھی معمولی پہنتے ہیں اور بہت سی حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ جاہلیت میں بھی بعض لوگ حج کے موقع پر کھانا بہت کم کھاتے تھے اور بعض چیزوں سے تو کلی اجتناب کرتے تھے، اور ہمارے اس زمانے سے پہلے کچھ قرون متوسطہ میں بھی صوفیہ کا بھی یہی طریقہ رائج ہو چکا تھا، جبکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اس لیے آیت میں بتاتے ہیں کہ ان کا طریقہ غلط تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی زینت یعنی اچھا لباس پہنیں، کھانے پینے کی حلال چیزوں کو حرام نہ کریں بلکہ ان کو استعمال کریں۔ دنیا میں یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور غیر بھی ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ایک عام دسترخوان اللہ کا بچھا ہوا ہے۔ دنیا میں اللہ کی صفت رحمان کی کار فرمائی ہے اور آخرت میں اللہ کی صفت رحیم کی کار فرمائی ہوگی۔ تو آخرت میں یہ نعمتیں صرف مومنین کے لیے ہوں گی، دوسروں کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو حلال چیزوں کا بیان اللہ کی وضاحت سے فرماتے ہیں۔ فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پوچھو کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت، کھانے پینے کی پاکیزہ حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، آپ کہہ دو وہ چیزیں دنیاوی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اب یہ جو اللہ پاک نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں یہ اصل میں تو ایمان لانے والوں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ غیر بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے گیہوں کے ساتھ بتھوا بھی پانی پیتا ہے، جب گیہوں کو پانی لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو گھاس پھوس خود بخود خودرو گھاس ہوتی ہے وہ بھی پانی پیتی ہے۔ خالصۃ یوم القیامہ، وہ خاص ہوں گی قیامت کے دن مومنین کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم تفصیل سے احکام بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ مشرکین نے فاحشہ یعنی بے شرمی کے کاموں کو معمور بھی قرار دیا تھا اور کہا تھا واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ معمور بھی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ معمور بھی نہیں ہے بلکہ منہی عن ہے، حصر کیا ہے کہ وہی منہی عن ہے۔ پھر ساتھ میں 4 اور ممنوعات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ نمبر 1 مطلق گناہ کا کام، یعنی ہر گناہ کا کام اللہ نے حرام کیا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ نمبر 2 بلا وجہ کی زیادتی اللہ نے حرام کی ہے، مسلمان کے ہاتھ سے بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ نمبر 3 غیر اللہ کو اللہ کے برابر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور عقائد میں عقلی دلیل نہیں چلتی، معتبر ہی نہیں ہے۔ نمبر 4 اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اور 5واں تو وہی ضابطہ ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ یہ جو ہم ننگا طواف کرتے ہیں برہنہ، یہ واللہ امرنا بہا اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا بھی اللہ پاک نے انکار کیا ہے۔ تو یہ 5 امور اللہ نے حرام کیے ہیں۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہو میرے پروردگار نے بے شرمی کے کام ہی حرام کیے ہیں، چاہے کھلی بے شرمی کے کام ہوں یا چھپے، یعنی خواہ ایسے بے شرمی کے کام انہیں برملا کیا جائے یا پرائیویٹلی کیا جائے، چھپ کر کیا جائے، وہ حرام ہی ہے۔ اور ہر گناہ کو
والاثم ہر گناہ کو، والبغی اور بلا وجہ کی زیادتی کو، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا اور اللہ کے ساتھ اس چیز کے شریک کرنے کو جس کے شریک ہونے کی اللہ نے کسی کتاب میں کوئی دلیل نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کے نام وہ بات لگانے کو جو تم نہیں جانتے۔ اب فرمایا تھا نا کہ کما بدأکم تعودون، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے تم کو زمین میں پھیلا دیا، پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، مگر ایک وقت آ رہا ہے کہ تمہیں واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب لوٹنا ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن۔ اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت مقرر پر آئے گی۔ لیکن جب کسی شخص پر قیامت آتی ہے، یعنی اس کی موت آتی ہے، تو گویا اس پر تو قیامت آ گئی، تو اس کا جب وقت آ جاتا ہے تو نہ اس وقت میں کوئی تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، اور وہ وقت اٹل ہے، لہٰذا اس کی تیاری کرو۔ اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کے لیے ایک طے شدہ وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وقت پورا ہو جائے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ جلدی پکڑے جائیں گے۔ اب یہ آیت کریمہ شخصی موت، یعنی کسی کی ذاتی، کسی کی اکیلے بندے کی موت، اور قومی عروج و زوال دونوں کو شامل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔